السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور شاید دیکھا بھی ہوگا کہ اس عمل کو نہ کرے، اس عمل کے لیے روحانی قوت ہونا لازمی ہے، جیسا کہ جنات، حاضرات اور کوئی ایسا عمل جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ایسا عمل جس سے آپ کسی کا علاج بذریعہ قرآنی آیاتوں کرتے ہو۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اپنی روحانی طاقت کو بڑھاؤ، تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، یا آپ روحانی طاقت اگر آپ کی نہیں ہے تو اس عمل کو نہ کرو۔ سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی طاقت کو ناپ کس طرح سکتے ہیں کہ ہماری روحانی طاقت ہے کتنی۔ سب سے پہلے میں روحانی طاقت کو ناپنے کا آلہ بتاتا ہوں، پھر روحانی طاقت کو بڑھانے کا عمل بتاتا ہوں۔ دونوں اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے روحانی طاقت کو ناپنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا میڈیکل میں کسی کو اگر بخار لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر ان کو ایک چیز اکثر منہ میں رکھ دیتی ہیں یا بدن میں، جس سے ان کا بخار چیک ہوتا ہے، جس کو تھرمامیٹر بھی کہتے ہیں۔ اور اب تو ایسی آ گئی ہے جو ماتھے پر رکھ کر بخار ناپتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا طریقہ ہے۔ اس کو ڈاکٹر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخار اتنا ہے، بخار اتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے۔ اسی طرح روحانی طاقت کو ناپنے کا بھی اپنے آلے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آلے میرے پاس ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہیں، یہ ہر کسی کے پاس ہے، بس پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ ان کی روحانی طاقت کتنی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی روحانی طاقت کو ناپنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دن میں آپ کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا آپ کا دل قرآن پاک کے لیے کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا، صبح اور عشاء کی نماز میں اٹھنے کی کیفیت آپ کی کیا ہے۔ صبح کی نماز آپ آسانی سے پڑھتے ہو، یعنی بستر سے اٹھنا آپ کے لیے آسان ہے، یا صبح کی نماز کے لیے آپ کی آنکھ خود بہت جاگ جاتی ہے یا کوئی آپ کو اٹھاتا ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے آپ خود کو فارغ کر دیتے ہو یا کوئی دوسرا آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اٹھ جاؤ عشاء کی نماز پڑھو، یا کوئی اور دوست گھر والی کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے جائے۔ یہ تین طریقے ہیں روحانی طاقت کو ناپنے کے۔ یہ تین آلے ہیں آپ کے پاس: صبح اور عشاء کی نماز میں اٹھنا اور قرآن پاک کی طرف متوجہ ہونا۔ اگر کسی کو یقین نہیں تو اس کو اپنی روحانی طاقت کو ناپتے ہوئے آزما لے، اور پھر کوئی عمل اس آلے کو ناپنے کے بعد کرے۔ جس طرح کہ کسی کا بخار 100 سے اوپر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے کیا دوائی تجویز کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو ان تینوں ٹائم میں کوئی مسائل نہیں تو بے شک آپ کی روحانی طاقت بہت اچھی ہے، اللہ کی فضل و کرم سے بہت اچھی ہے، اور اس پر آپ اللہ کی شکر ادا کیا کرو۔ یہ تو تھا روحانی طاقت ناپنے کا طریقہ۔ اب اگر کسی شخص کہتا ہے کہ میری روحانی طاقت میں نے ناپا، مجھ میں یہ چیزیں یا تو 0 تھی یا 50% تھی یا 40 تھی،
اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ عشاء کو جب لیٹ جائے، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، آپ کے جتنے میں معمولات ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، جو بھی ہیں، ان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کو تالو سے لگا کر اور دل کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد نہیں تو بیٹھ کر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں یا قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل کی ترجیح میں اس لیے آپ کو نہیں دوں گا کہ موبائل کے اندر قرآن پاک کو دیکھنے کی تاثیر کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو دیکھ کر، اس کو چوم کر اس کے فائدے کیا ہے یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن موبائل کے اندر یہ مجھے پتہ نہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے اس کے فائدوں کے تو بے شک مجھے بتا دے، لیکن میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی اور مجھے علم نہیں، لہذا اگر کسی کو اس بارے میں پتہ ہے تو بے شک مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہی ترجیح دوں گا کہ زبانی یاد نہیں تو قرآن پاک ہی میں پڑھ لے، اس سے آپ کی روحانی قوت بھی بڑھ جائے گی۔ روحانی قوت تو بڑھنے کے لیے ہے ہی، اور دوسرا آپ کو اپنی اعلیٰ ناپنے کے لیے بھی ایک مشین جو قرآن پاک کی شکل میں میسر ہو جائے گی۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کر دیا نا کہ اگر آپ دن میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہو، روحانی طاقت ناپنے کا یہ بھی ایک آلہ ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو 7 سے کم بھی اگر ہو جائیں اور سو گیا تو بھی اس کی تعداد پوری ہو گئی، اس کی کوئی شرط اور قید نہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ اکثر دوسرے تیسرے ہی میں نیند آ جاتی ہے، مجھے تو خود ایسا ہی آتا ہے، کبھی کبھار تو پہلے ہی مرتبہ پڑھنے ہوئے مجھے نیند آتی ہے، کیونکہ میرے پہلے سے ہی معمولات ہیں بھی، اللہ کے فضل سے کرم سے کر رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہی ہے کہ اکثر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی اگر قرآن پاک کو دیکھ کر اس عمل کو کر رہے ہوں تو 7 پورا کر لو۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بھی اس کو لیٹتے ہوئے کرنا، اور شرط اس میں یہ ہے کہ زبان کو تالیوں سے لگانا، یعنی دل کی طرف متوجہ ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ شرط اس میں یہ لازمی ہے، توجہ اس میں شرط ہے دل کی طرف۔ اگر قرآن پاک کو دیکھ کر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ زبان کو تالو سے لگا کر ہی اس کو پڑھ سکتے ہو، اور چند ہی دنوں یا مہینوں کے اندر اندر آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی، پھر آپ کو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔